محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. اور اقبال کہنے لگے تو ہی ٹھنڈا ہو گیا ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. تو اقبال سے کہا تو مشورہ دے پر کیا کرے. کہنے لگے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور باہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. باہر میں اس میں محمد سے. یہ جو جہادی تنظیمیں فنڈ اکٹھا کرتی ہیں یہ نہیں جہاد کر سکتی. میں ذمہ داری سے حوالہ پیش کروں گا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی حضور غوث پاک کے مدرسے کا طالب علم تھا. اس کی 70,000 فوج ساری کی ساری میرے غوث پاک کی مرید تھی, ساری کی ساری. میں تاریخی حوالہ پیش کروں گا. شہاب الدین غوری خواجہ معین الدین اجمیری کے قدموں میں بیٹھنے والا تھا. سلطان محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا. اورنگزیب عالمگیر ملا جیون کا مرید تھا. اور یاد رکھو صوفی یہ کمال کرتا ہے کہ مرید کے دل سے نفس نکال کے باہر پھینکتا ہے, خدا رسول کی محبت پہ وصل کرتا ہے, اور پھر وہ آواز آتی ہے قوت عشق سے ہر رست کو بالا کر دے, باہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. وہ ایک شاعر بات کر گیا لیکن بڑی انوکھی کر گیا. کہنے لگا وہ قوم کل جو لڑتی تھی لنگی شمشیروں کے ساتھ وہ آج سینما دیکھنے جاتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ. وہ لوگ جہاد کریں گے. محمد بن قاسم 17 سال کا جوان ایک بیٹی کی فریاد پر یہاں آیا. 17 سال کا لڑکا جب آیا نا تو ایک دن محمد بن قاسم آئے تو جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا سندھ میں آ کے وہاں پریشان چھوڑ رہے تھے. ایک بابا جی گزرے تو کہنے لگے بیٹے پریشان ہو. تو محمد بن قاسم کہنے لگا حضور علاقہ بھی نیا ہے, زبان بھی نہیں آتی, سڑکوں کا بھی نہیں پتا کیسے. اور سنا ہے راجے دہر کے پاس بڑی فوج ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے عزیزوں کو؟ سنا اس کے پاس فوج بھی بڑی ہے, کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو بابا جی کہنے لگے تو فکر نہ کر, مت کر, صف بندی کر. کہنے لگا نہیں وہ پتہ نہیں کہاں مورچے بنا لیں گے, کیا کیا وہ کوڈ ورڈ ہوں گے, کیسے بولیں گے, کس طرح مقابلہ ہوگا. بابا جی کہنے لگے تو محنت کر, میں دعا کروں گا. 2-4 دن کے بعد وہ بابا جی ملے تو محمد بن قاسم بڑا حشاش پشاش ہے, خوش ہے. تو کہا بڑے راضی ہو, کیا ہوا؟ تو محمد بن قاسم کہنے لگے بابا راجہ دہر 3 گھنٹے میرے مقابلے میں کھڑا ہوگا, 4تھے گھنٹے میں ناکام ہو کے گر جائے گا. کتنے گھنٹے؟ سارے بولے 3 گھنٹے سے زیادہ وہ میرا مقابلہ کر سکتا. تو کہنے لگے تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ کہنے لگا میں نے جاسوس بھیجے تھے, وہ پتہ کر کے آئے. مجھے پتہ چلا کہ راجہ دہر نظر کا بڑا گندا ہے, وہ تو اپنے ماموں زاد اور خالہ زاد کو بھی بری نظر سے دیکھتا ہے, اس کی تو اپنی بہنیں اس کی نظر سے محفوظ نہیں. کہنے لگا بابا جی جو گندی نظر کا ہوتا ہے وہ میدان میں کھڑا رہنے کی ہمت نہیں رکھتا. اور فرمایا میں رسول اللہ کا غلام ہوں, میرا قد دیکھو, حسن دیکھو, جمال دیکھو, 17 سال کا جوان دیکھو. کہنے لگا قسم ہے مجھے رسول اللہ کی زلفوں کی, میں نے کبھی کسی بھی کو بری نظر سے نہیں دیکھا. گندا آدمی میرے مقابلے میں کھڑا رہ سکتا, یہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ مقابلہ کریں گے. آپ کے ملک کا وہ سیاستدان مقابلہ کرے گا جس کو کہا گیا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا جس کو روز تازہ دودھ ملے اس کو بھینس مانگنے کی کیا. یہ بغیرت اتنی گندی بولی بولنے والے برما کے مسلمانوں کی بات کریں گے؟ مجھے تو شرم آتی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے بھی. اور ہم ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں, یہ ہمارے رہنما ہیں. جس قوم کو یہ سوچ دی جائے اب 20 بچے ایسے ہیں جو شادی نہیں کرتے. ان لوگوں نے اتنے گندے فلسفے پہ, وہ قوم کیسے جہاد کرے گی جس کی نظر ہی پاک نہیں, اس کا نظریہ ہی پاک نہیں. 2 باتیں اپنے اندر پیدا جو قوم کر لے, رزق کے حلال کھائے, نظر پاک رکھے, پھر جہاد میں جائے گی. اور دنیا داری سے محبت چھوڑے. اس کا شہید ہونے کو حضرت سعد بن معاذ کو زخم لگا تو رونے لگے. حضور نے فرمایا درد ہو رہی ہے؟ نہیں درد نہیں ہو رہی. حضور نے فرمایا پھر؟ کہ یا رسول اللہ پتہ تو آپ کو ہے پر پوچھتے ہیں تو بتا دیتا ہوں. محبوبہ دل کرتا ہے یہاں زخم لگا ہے کہیں پیٹ میں لگ جاتا تو مجھے شہادت مل جاتی نا. حضور اس لیے رو رہا ہوں کہ شہید نہیں ہو پایا. اقبال کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یا رسول اللہ رو رہا ہوں یہاں زخم آیا ہے, یہاں لگ جاتا. میرے نبی نے ماتھا چوما, فرمایا جا آمنہ کے لال کا وعدہ ہے قیامت کے دن اللہ تجھے شہیدوں میں کھڑا کرے گا. اس
اس زخم کی برکت سے اللہ تجھے شہیدوں میں اور بھائی جذبہ پیدا کر، ہمت